بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 312 سورۃ النساء، آیت نمبر 113۔ اس آیت کے اندر پیغمبر کی شان بیان ہے بالامور الستہ، یعنی بالطرق الستہ، 6 طریقوں کے ساتھ۔ پہلا یہ ہے کہ ولولا، اللہ کا فضل پیغمبر پر ہے، رحمت 2، اور تیسرے نمبر پر وما یضلون الا انفسهم، مانا ضلال سے آپ کو بچانا، عصمت۔ اور نمبر 4 انزل علیک الکتاب، انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ۔ اور نمبر 5 علمک ما لم تکن تعلم، کہ شرائع کا علم دینا۔ نمبر 6 کان فضل اللہ علیک عظیما۔ تو یہ امور ہیں جو متعلق ہے واقع مذکورہ کے ساتھ، کہ ولولا فضل اللہ علیک، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اے پیغمبر تجھ پر، یہ شرط ہے۔ ورحمت عطف ہے فضل اللہ کے اوپر۔ اس کی جزا بعض حضرات نے لہمت طائفۃ منہم کو ذکر کیا ہے، لیکن اصح یہ ہے کہ اس کی جزا محذوف ہے، لَأَضَلُّوكَ۔ اگر اللہ کا فضل تجھ پر نہ ہوتا، جو کہ اس واقعہ مذکورہ کے اندر آیتوں کا نازل کرنا ہے، اور یہ واقعہ آپ کو بذریعہ وحی بتلانا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی۔ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ غلط فیصلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بچایا۔ تو یہ آیت نازل کی، یہ اللہ کا فضل ہے، اور غلط فیصلے سے بچایا۔ یہ فضل اور رحمت نہ ہوتی تو لَأَضَلُّوكَ، یہ لوگ آپ کو خطا کر دیتے، غلط کر دیتے، لیکن یہ خطا اور غلط نہ کر سکے، اس لیے کہ اللہ کا فضل اور رحمت موجود تھی۔ لہمت طائفۃ، یہ گویا کہ دال ہے جزا کے اوپر۔ بعض حضرات نے فضل اللہ سے مراد قرآن لیا ہے، اور رحمت سے احادیث ہے۔ کیا اللہ کا فضل آپ پر جو کہ قرآن کا وحی کا نزول ہے، اور رحمت جو آپ کے اوپر حدیثیں، یہ نہ ہوتی تو یہ لوگ آپ کو خطا کرتے۔ لہمت طائفۃ، تو البتہ ارادہ کرتا ایک جماعت منہم، ان میں سے، ان یضلوک، کہ وہ خطا کریں آپ کو، لیکن وہ ایسا کر نہیں سکتے۔ گویا کہ اس میں نبی کی عظمت بھی ہے اور نبی کی عصمت مانا حفاظت بھی ہے۔ وما یضلون، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ضلال سے بچایا، فضل کیا اور رحمت کی۔ تو یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ یہ آپ کے خلاف کیوں ارادہ کرتے تھے آپ کو خطا کرنے کا؟ تو مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کو خطا کر کے آپ کو ضرر دینا چاہتے تھے، کہ پیغمبر سے غلطی ہو جائے، غلط فیصلہ ہو جائے تو پیغمبر کو ضرر اور نقصان دینا چاہتے تھے۔ تو اس لیے جواب دیا کہ وما یضلون، یہ در حقیقت خطا نہیں کر سکتے الا انفسهم، مگر اپنے آپ کو، کیونکہ اس خطا کرنے کا وبال ان پر پڑے گا۔ جو دوسروں کے لیے کھڑا کھوتا ہے تو وہ خود گرتا ہے۔ من حفر بئرا لاخیہ وقع فیہ۔ وما یضرونک، یہ خطا کرنے کا مقصد یہ کہ آپ کو ضرر دینا، تو اس لیے کہا کہ وما یضرونک، یہ ضرر نہیں دے سکتے آپ کو، من شیء، ذرہ برابر بھی۔ یا مقصد یہ ہے کہ ان کے خیال میں، منافقین کے خیال میں یہ تھا کہ پیغمبر نے یہ فیصلہ ہمارے خلاف کیا ہے اور یہ غلطی ہم پر ڈال دی ہے، لہٰذا اب گویا کہ نبی علیہ السلام کے دل میں یا خیال میں یہ بات آئے گی کہ مجھے یہ ضرر دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دے دی پیغمبر کو کہ آپ کو یہ خطا بھی نہیں کر سکتے، آپ پریشان نہ ہوں، اور یہ آپ کو ضرر بھی نہیں دے سکتے کہ آپ نے غلطی ان پر ڈال دی ہے، تو ابھی یہ آپ کو ضرر دیں گے، اور مطلب آپ کو ضرر نہیں دے سکتے، آپ تسلی رکھیں۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ کو ضرر اس لیے نہیں دے سکتے، یہ علت ہے ما قبل کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اپنی کامل کتاب اتاری ہے، اور والحکمت، اور حدیث ہے، سمجھ ہے اس کتاب کی، فہم ہے۔ تو جس کے اوپر اللہ اپنی کتاب نازل کرے اور اس کو حکمت اور اس کی سمجھ اور فہم اور حدیث بھی دے دے، تو اس کو کیسے کوئی ضرر دے سکتا ہے، اور اس کو کیسے کوئی غلط کر سکتا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ نے سکھایا تجھ کو وہ احکام اور وہ شریعت، وہ باتیں لم تکن تعلم، کے پیغمبر تو نہیں جانتا تھا۔ یعنی مراد اس میں ہے اخبار الاولین والآخرین،
کہ پہلے انبیاء کی خبریں بھی اللہ نے دی ہے اور بعد میں جو حالات اور واقعات آتے ہیں وہ خبریں بھی اللہ نے آپ کو بتائی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر بڑا فضل اور کرم ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل آپ کے اوپر تو عظیم ہے، وہ آپ کو نبوت عطا کی ہے، پیغمبر بنایا ہے، وحی بھیجی ہے۔ اور اللہ کے فضل عظیم میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے حالات تو آپ کو بذریعہ وحی بتائے ہیں، تو یہ گویا کہ فضل عظیم ہے آپ کے اوپر۔ بعض جہلاء کا یہاں پر استدلال ہے، جاہل لوگوں کا، کہ یہاں سے نبی کو علم جمی ما کان و ما یکون کا حاصل ہے، اور علم کلی اور غیب کلی حاصل ہے، اور پیغمبر جو ہے نا سب کچھ جانتا ہے، پہلے جو کچھ ہو چکا ہے، بعد میں جو ہوگا، اور تمام ذرات کا پیغمبر کو علم ہے۔ اس مسئلے کی پہلے تشریح گزر چکی ہے، لیکن آج سے استدلال کا طریقہ کیا ہے؟ تو وہ علمہ کا میں کاف کو خطاب کے لیے مانتے ہیں کہ یہ خطاب پیغمبر کو ہے، اور ما کے لفظ کو عموم پر محمول کرتے ہیں، تو معنی کرتے ہیں وہ علمہ کا، اور سکھایا ہے تجھ کو اے پیغمبر ما وہ سب کچھ لم تکن تعلم جو تو نہیں جانتا تھا۔ تو گویا کہ اس سے علم کلی اور علم جمی ما کان ما یکون کا مراد لیتے ہیں۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو طریقہ استدلال کیا ہے اور اس کے جوابات یہ ہے کہ لفظ ما جو ہے یہ نص نہیں ہے، پکا نہیں ہے عموم کے اندر، بلکہ یحتمل العموم والخصوص، اور یہ اصول فقہ کی کتابوں میں اور اس طرح تمام کتب کے اندر، نور الانوار، افاظۃ الانوار وغیرہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ لفظ ما یہ عموم میں نص نہیں ہے، پکا نہیں ہے، اور قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں میں یہ خصوص کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہ استدلال اس سے لینا کمزور ایک بات ہی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ الزامی جواب کہ سورہ نساء یہ ہجرت کے 4 سال میں نازل ہے، اور اس کے بعد بہت ساری صورتوں کا نزول ہوا ہے، تو جب تمام ما کان ما یکون کا علم حاصل ہو گیا تو پھر ان صورتوں کا نازل کرنا تو بیکار رہا، یہ الزامی جواب ہے۔ اور اس طرح اس کے بعد سورۃ توبہ نازل ہے، تو وہ ہجرت کی سورت آخر میں، اس کے اندر تو کہا ہے لا تعلمہم نحن نعلمہم سنعذبہم مرتین، کہ پیغمبر تو ان کو نہیں جانتا، ہم جانتے ہیں ان کو، تو وہاں تو نفی ہے، تو پھر کس طرح پیغمبر کو عالم الغیب کہا جا سکتا ہے؟ اور تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ مفسرین کی تفسیر کے خلاف ہے یہاں یہ معنی کرنا کہ جمی ما کان ما یکون کا علم حاصل ہے، اور اس میں سے یہ ہے کہ تفسیر قرطبی رحمہ اللہ نے تو یہاں لکھا ہے ما سے مراد من الشرائع والاحکام، کہ شریعت اور احکام جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائے ہیں وہ ہے، اور جبکہ تفسیر ابو حیان البحر المحیط کے اندر لکھتا ہے کہ ما سے مراد ہوا الشرع، ما لم تکن ای ہوا الشرع، وہ شریعت کا علم ہے، جبکہ ابو سلیمان لکھتا ہے کہ اخبار الاولین والآخرین، کہ پہلے انبیاء اور بعد میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کے واقعات مراد واقعات اور قصص ہیں، جبکہ امام رازی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ما یتعلق بامور الدین، جو دین کے امور کے ساتھ جو باتیں متعلق ہیں وہ مراد ہے۔ تو اگر کسی مفسر نے یہاں یہ عبارت لگائی ہے جیسے بعد میں ہے کہ من علم الغیب، کہ علم غیب مراد ہے، تو اس سے مراد یہ کہ لفظ من یہاں تبعیض کے لیے مانا بعض علم الغیب، غیب کی بعض باتیں ہیں، کوئی یہ جیسے ماقبل میں یہ واقعہ ہے کہ فلاں آدمی چور ہے، اس نے چوری اس نے کی ہے، تو یہ واقع خاص کی طرف، اور یہاں آیت کے اندر مقصد ہی یہی ہے کہ وعلمک، آپ کو سکھایا، ما وہ چیز لم تکن تعلم جو تجھے پتہ نہیں تھا کہ چور کون ہے اس واقعے کے اندر، وکان فضل اللہ علیک عظیما، یہ اللہ کا پر بہت بڑا فضل ہے، اس لیے یہ استدلال یہاں سے درست نہیں ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، چونکہ ماقبل میں جرگے کا ذکر تھا کہ منافقوں نے جرگہ کیا اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے، اس لیے یہاں اب آداب جرگے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ میٹنگ یا جرگہ اس کے آداب کیا ہے، کسی مشورے کے کیا اصول اور ضوابط ہیں۔ یا دوسرا ربط یہ ہے کہ ماقبل میں شان پیغمبر ذکر کی ہے اور پیغمبر کی عظمت کا ذکر ہے، تو اب لا خیر کے اندر یہ ہے کہ جب پیغمبر کی شان کا ذکر ہے تو جب کوئی میٹنگ یا جرگہ کیا جائے تو وہ پیغمبر کی شان اور عظمت کے بارے میں کیا جائے، کسی اور کام میں نہ کیا جائے، ناجائز کاموں میں، بلکہ جائز کاموں میں کیا جائے۔ تو لا خیر فی کثیر من نجواہم، نہیں ہے کوئی خیر اور کوئی بلائی ان لوگوں کے اکثر اور زیادہ تر جرگوں کے اندر اور ان کی میٹنگوں کے اندر، الا مگر ہاں اس صورت میں خیر ہے امر بصدقۃ، جو آدمی حکم کرے صدقے کا، او معروف یا کسی اچھائی کا،
اور اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان میں صلح اور جوڑ کا فیصلہ کرے تو اس قسم کے میٹنگ اور جرگے ٹھیک ہیں۔ لا خیر فی کثیرن کے اندر نفی ہے، اور اس نفی کے اندر بہت ہی نفی لا نفی جنس کمال کے لیے ہے، اس میں انتہائی مبالغہ ہے کہ کوئی کسی قسم کی کوئی خیر ہے ہی نہیں ہے۔ گویا کہ اس نفی میں تاکید زیادہ ہے، اتنی تاکید نہیں ہے کہ جرگے مت کرو برے کاموں میں، بلکہ سرے سے خیر ہے ہی نہیں ہے، بالکل بے خیر اور نقصان دہ بات ہے۔ نجوا اس خفیہ میٹنگ اور جرگے کو کہتے ہیں جس کا مقصد اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک دو آدمی چھپ کر بیٹھ جائیں، جو لوگوں سے چھپ کر جرگہ اور میٹنگ کرتے ہیں اور وہ غلط فیصلہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کرتے ہیں، اس میں کوئی خیر نہیں۔ الا من، یہ مستثنی منقطع ہے، مگر اس آدمی، الا یعنی الا نجوا من مضاف محذوف ہے، مگر اس آدمی کے جرگے میں امر بصدقۃ جو صدقے کا حکم کرے۔ اس میں تین مقصد ہے کہ دوسروں کو یا نفع دینا مقصد ہوگا یا دوسروں سے دفع المضرت نقصان دور کرنا مقصد ہے۔ اگر دوسرے کو نفع دینا مقصود ہے تو اس میں پھر دو صورتیں ہیں کہ اس کو جسمانی طور پر نفع دیا جائے گا تو اس کا ذکر ہے امر بصدقۃ کے اندر کہ صدقہ خیرات دے کر اس کو جسمانی طور پر فائدہ ہو، کپڑا ہو، رفائی کام ہو، کوئی اور بھی کام ہو، او معروف یا روحانی طور پر اس کو فائدہ دینا ہے کہ اس کو تربیت دینی ہے، اس کی دعوت دینی ہے، اس کو نیکی کی طرف بلانا ہے، کوئی مسجد ہے، کوئی اور روحانی کام ہے کسی کی تربیت کے حوالے سے، تو یہ دو قسم کے ہو گئے۔ یا یہ ہے کہ اس سے نقصان دور کرنا ہے تو اس کا ذکر اصلاح بین الناس کہ لوگوں کے درمیان میں صلح کی جائے اور ان کے درمیان جو اختلاف ہے اور جو جدائی ہے اس کو دور کیا جائے اور اس نقصان سے ان کو بچایا جائے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اس آیت کے اندر گویا کہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ یہ جرگہ جو ہے انسان اپنی شہرت کے لیے نہ ہو، نام نموش کے لیے نہ ہو، اپنے آپ کو بڑا ہونے کے لیے نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، تب اس میں ثواب ہے۔ اگر مقصد شہرت ہے، نام نموش ہے، تو پھر اس میں کوئی ثواب، کوئی اجر نہیں ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو آدمی بھی یہ کام کرے گا ابتغاء مرضات اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، فسوف نؤتیہ، تو یقیناً ہم ان قریب اس کو دے دیں گے اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی اور نیکی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔